الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک نیا سال عطا فرمایا زندگی میں، اور آج جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ محرم الحرام جو اسلامی قمری کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے، اس کا چاند الحمدللہ آج نظر آ گیا ہے، اور فرسٹ محرم کا آغاز ہو چکا ہے، جو کہ انتہائی بابرکت، معظم اور حرمت والا مہینہ ہے۔ کیلنڈر انگلش زبان کا لفظ ہے، اور عربک میں اس منتھ اور دنوں کے اور لمحوں کے جو کیلکولیشن ہوتی ہے اسے تقویم کہتے ہیں۔ اردو میں نظام الاوقات اور ہندی میں جنتری۔ تو اس طرح اس کو بھی کیٹیگرائز کیا گیا ہے شمسی مہینے، یعنی جو سورج کے حساب سے ہوتے ہیں۔ اس میں جو سب سے زیادہ جس کو اہمیت حاصل ہے وہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے جو سن عیسوی شروع ہوا ہے، اور اس کو میلادی بھی کہتے ہیں اور گریگورین بھی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ قمری جو محرم سے لے کر ذی الحج تک اسلامی مہینے ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت سے اس کا آغاز ہوا ہے۔ ماہ محرم کو ہمیشہ سے بہت ہی اہمیت حاصل ہے، اور اسلام آنے سے قبل بھی اس کو بہت زیادہ اہمیت حاصل تھی، اور جو بھی یہود و نصارہ اور قریش کے جو بھی افراد تھے وہ سب اس محرم کی عظمت کے اور اس کی احترام کے معترف تھے۔ اور جب اسلام آیا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 23 ہے، اس میں ان مہینوں کے حساب کتاب کے بارے میں بتایا ہے، اور محرم کے فضائل جو ہیں ان کو بیان کیا ہے۔ اور بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ دیکھیں، وقت اگر دنیا میں نہ ہو تو شاید دنیا میں کچھ بھی نہ پتہ چلے۔ ہماری ڈاکومنٹیشن، ہماری عمر اور پاسٹ کے ہسٹوریکل واقعات، بچے کتنے بڑے ہو گئے ہیں، کیا تعلیمی نظام، مطلب کسی بھی چیز کے ساتھ جب تک تاریخ اور وقت نہیں ہو تو اس کا کچھ بھی اندازہ لگانا بہت مشکل ہے، بلکہ ناممکن ہے۔ مطلب کب تک انسان اندازے پہ چل سکتا ہے، ایک چیز پہ، دو چیز پہ، ہر چیز اگر ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں ڈاکٹر سے تو یہ ہوتا ہے کہ جی یہ دوا 5 دن کھانی ہے، فرام منڈے ٹو سیٹرڈے، یا فرام 12 ٹو 18۔ اب اگر کوئی دن میں 3 دفعہ لینی ہے تو یہ سب نظام جو ہیں، صبح شام دن، ایک لمحہ، لمحے سے گھنٹہ، گھنٹے سے دن، دن سے ہفتہ، ہفتے سے مہینہ، اور مہینے سے سال۔ جس طرح الحمدللہ ہم 1445 ہجری کمپلیٹ کر کے آج ہم 1446 ہجری میں آغاز کر چکے ہیں، اور اسلام میں جو ہمارے مسنون جو طریقے ہیں اس میں جب بھی چاند دکھتا ہے مہینے کا تو اس میں ایک دعا پڑھی جاتی ہے، جس میں یہ دعا جس کا ٹرانسلیشن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے سلامتی، امن، ایمان اور عافیت کی دعا کی جاتی ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ کیونکہ چاند کا رب اور ہمارا رب ایک ہی ہے، کیونکہ جتنی چیزیں دنیا میں ہیں، کائنات میں ہیں، وہ سب اللہ کی بنائی ہوئی ہیں، اور اللہ کے بنائے ہوئے سسٹم پہ چل رہی ہیں۔ ہم انسانوں سے زیادہ، مسلمانوں سے زیادہ یہ چیزیں مسلم فطرت پر ہیں۔ مطلب ان کو اللہ تعالیٰ نے جس سسٹم کے تحت بنایا ہے اس سسٹم میں کبھی کوئی کمی و بیشی نہیں ہوتی۔
الحمدللہ چاند کو جس وقت نکلنا ہے، جس وقت اس کی پیدائش ہوتی ہے، جس وقت وہ گھٹتا بڑھتا ہے اور جس طریقے سے وہ اپنے دن مکمل کر کے نیا مہینہ شروع ہوتا ہے، جس طرح سورج، چاند، ستارے، بارش کا سسٹم، سمندر کا سسٹم اور جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے فارمیٹ سے ذرا بھی نہیں ہٹتا۔ ایک انسان ہی ہے کہ جو اپنی مرضی سے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو اشرف المخلوقات بنایا اور اس کو اس کی مرضی پہ چھوڑ دیا سارے سسٹم بتا کے۔ تو الحمدللہ ہم جو یہ قمری سن یا سن ہجری، اس کی اہمیت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور قمر جو ہے وہ عربک میں چاند کو کہتے ہیں، اور اس کی نسبت سے اس کو قمری منتھ کہتے ہیں کیونکہ اس کا سارا دار و مدار چاند کے گھٹنے، بڑھنے، نظر آنے اور اس کے نیکسٹ منتھ کے سٹارٹ ہونے سے ہے۔ جیسے کہ آج ہم کو ماہ محرم کا چاند نظر آیا اور ہم اس نئے ہجری سال میں شروع آغاز ہم نے کر دیا کیونکہ یہ سال کا پہلا مہینہ ہے، اور اس کو نہ صرف یہ سال کا پہلا مہینہ ہے بلکہ سال کے 12 مہینے ہیں، جس میں 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں، جس میں 3 ماہ جو ہیں وہ ایک ساتھ ہیں، جیسے کہ ذی-القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور چوتھا مہینہ جو ہے وہ رجب کا ہے۔ تو یہ تمام حرمت والے مہینے ہیں۔ ایسے تو ہر مہینہ ہی حرمت والا ہے، ہر مہینے میں ہی جنگ و جدل نہیں کرنی چاہیے، اور یہ جو ایک دوسرے کو مارنا اور تنگ کرنا یا گناہ کرنا یہ سب کچھ، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص حرمت والے مہینے قرار دیا تو ان کو اور زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ ان مہینوں میں خاص طور پر اور بھی زیادہ قتل و غارت اور اس قسم کی جھگڑے، فساد اور برائیوں سے پرہیز لازم ہے، اور نیکی زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے۔ تو اس طریقے سے جب محرم الحرام، تو یہ جو کیونکہ 4 حرمت والے مہینے میں، تو اس میں جو سب سے زیادہ حرمت والا مہینہ ہے ان 4 مہینوں میں بھی تو وہ محرم الحرام ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے وہ شہر اللہ کہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث پاک ہے کہ یہ شہر اللہ ہے، یعنی اللہ کا مہینہ ہے۔ تو اس لیے اس مہینے کی تو خاص الخاص اس کی فضائل ہیں اور اس کی برکات ہیں، اور اس میں بہت ہی ہسٹوریکل مہینہ ہے۔ اس میں بہت ساری اسلام سے اور بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل، نبوت سے قبل جو ہے اس میں ایسے واقعات پیش آئے ہیں کہ جو بہت ہی ہسٹوریکل ہیں، اور اس کے علاوہ اس میں بہت ایسے سانحات بھی گزرے ہیں کہ جن کو اسلامی تاریخ ہمیشہ کے لیے وہ ایک عظیم اپنی داستان چھوڑ گئے، جن کو کوئی مسلمان کبھی بھی اس کو بھلا نہیں سکتا۔ تو یہ ایسا ہے کہ ماہ مبارک کہ جس کو شروع سے لے کر آخر تک جس کے اندر بے شمار تاریخی شواہد ہیں۔ تو کیونکہ آج اس ماہ کا آغاز ہو چکا ہے اور یقیناً چاند جو ہے وہ دکھ چکا ہے، اور آپ سب لوگوں نے جو ہے وہ چاند دیکھنے کی دعا پڑھ لی ہوگی۔ اگر کچھ لوگوں نے دعا نہیں پڑھی تو کوئی بات نہیں، دعا اللہ تعالیٰ سے ہر وقت کی جا سکتی ہے، ہر لمحہ کی جا سکتی ہے۔ تو اس وقت بھی دعا کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہمارا نیا ہجری سال شروع ہوا ہے اس کو ہمارے لیے باعث برکت بنانا، باعث سعادت بنانا، اور خاص طور پر ماہ محرم جو اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے اور حرمت والے مہینوں میں اس کو خاص حرمت حاصل ہے اور اس کی بہت ہی عظمت اور شان ہے، تو اس ماہ میں خاص طور پر ہمیں گناہوں سے دور رہنا ہے اور نیک اعمال کرنے ہیں، کیونکہ نیک اعمال کا جو ہمیں اجر ہے وہ بہت زیادہ ملے گا۔ تو کیونکہ ایسے تو پورے سال ہی نیکیوں کے جو بدلے ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، لیکن
کچھ مقامات اور کچھ لمحات اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس طریقے سے مسجد کو یا خانہ کعبہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر قرار دیا، تو اس لیے اس کی فضیلت، اس کی اہمیت اور اس سے محبت اور اس سے عقیدت اور اس کی شان کبریائی اور عظمت اور وہاں دعا کی قبولیت زیادہ ہی ہے۔ اور اس طریقے سے ان جگہوں پر، ان مقامات پر، ان دنوں میں، ان مہینوں میں اگر خدا نخواستہ گناہ ہوتا ہے تو اس کا جو فائن ہے گناہ کا، یا گناہ کا جو سزا ہے خدا نخواستہ، وہ عام دنوں سے زیادہ ہے۔ تو اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ ماہ مبارک شروع ہو چکا ہے، جو اللہ کا مہینہ ہے، تو اس میں ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے بہت باعث رحمت بننا ہے، اور عام طور پہ جنگ جدال، جھگڑے اور قتل قتال ان چیزوں سے بچنا چاہیے، لیکن اس ماہ میں خاص طور پر ہم آج عہد کرتے ہیں کہ ہم اس اللہ تعالیٰ کے پاک اور بابرکت مہینے کو بہت ہی احترام سے گزاریں گے، عقیدت و احترام سے گزاریں گے، اور اللہ کے اور رسول کے بتائے ہوئے طریقوں سے، کیونکہ اس ماہ کی فضیلتیں اور اس ماہ میں کرنے والے کام جو ہیں وہ بہت زیادہ فضیلت رکھتے ہیں، جس میں نفلی عبادات ہیں اور روزے ہیں، کیونکہ اس ماہ کے جو روزے ہیں، خاص طور پر عاشورے کا روزہ جو 9 اور 10 کو، اس کی بہت اہمیت ہے۔ اور یہ ماہ رمضان کے روزے جب سے فرض ہوئے، اس سے پہلے یہ روزہ فرض ہو چکے تھے، اور ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بہت ہی زیادہ اہمیت دے کے روزے رکھا کرتے تھے، اور صحابہ کرام کو بھی ان کی تلقین فرمایا کرتے تھے۔ اور جب رمضان کے روزے فرض ہوئے، تب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب یہ ان کا شمار نفلی روزوں میں ہونے لگا، تو اگر مطلب فرض روزے رمضان کے ہیں، اس کے بعد حضور اکرم جو سب سے زیادہ روزے رکھا کرتے تھے اور نفلی روزے اور اس کو اہمیت دیا کرتے تھے، وہ 9 اور 10 کا روزہ۔ آپ نے اپنی زندگی میں جب پہلے روزہ رکھا تو وہ 10 محرم کو عاشورے کے دن رکھا، کیونکہ اس دن حضرت موسیٰ کو جو تھی وہ فرعون سے نجات ملی تھی، تو اس خوشی میں وہ روزہ رکھتے تھے، اور پھر ان کی قوم بھی روزہ رکھتی تھی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے تو آپ نے بھی روزہ رکھا، اور صحابہ اکرام کو اس روزے رکھنے کی بہت ہی پابندی سے کہا اور بہت مستحب قرار دیا۔ پھر جب ماہ رمضان کے روزے فرض ہوئے تو یہ نفلی عبادت میں شامل ہو گیا، لیکن اس کی اہمیت میں کوئی کمی نہیں ہے، اور کیونکہ دوسری اقوام سے مشابہت نہ ہو، کیونکہ یہود 10 تاریخ کا روزہ رکھتے تھے، 10 محرم عاشور کے دن، تو اس لیے کہا گیا کہ ایک روزے نہیں 2 روزے رکھنے چاہیے، یعنی 9 اور 10 کا۔ 9 اور 10 کے روزے کی جو فضیلت ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اگر کوئی اتفاقاً کسی بھی وجہ سے عذر سے 9 تاریخ کا روزہ نہ رکھ سکے تو پھر 10 اور 11 کا روزہ رکھنا چاہیے، لیکن جو زیادہ محترم ہے اور زیادہ اللہ کے یہاں قبول ہونے والے دن ہیں وہ 9 اور 10 ہیں۔ اسی طریقے سے محرم کے بہت سارے فضائل ہیں، اور بہت علماء سلف نے بھی شہر حرم کو محرم الحرام کی بہت فضیلتیں بیان کی ہیں۔ چنانچہ حافظ ابن رجب حنبلی فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، اور اس کی جو ہے بہت افضل ہے، اور حضرت حسن بصری نے فرمایا کہ افضل مہینہ اللہ کا مہینہ محرم ہے، اور متاخرین میں سے ایک جماعت ہے جس نے اس کو راجیہ قرار دیا ہے۔ اور اس کے بہت سارے فضائل ہیں، اور اس کی جو حرمت و عزت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ توبہ میں آیت نمبر 36 میں فرمایا، جو کہ اس طریقے سے ارشاد باری تعالیٰ ہے، یقیناً شمار مہینوں کا جو کہ کتاب الہی میں اللہ کے نزدیک معتبر ہیں، 12 مہینے قمری ہیں،
جس روز اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین پیدا کیے تھے، اسی روز سے ان 4 خاص مہینے ادب کے مہینے ہیں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حرمت کے مہینوں میں نیک کام کرنے کا ثواب بہت بڑا ہے، لہٰذا ان میں گناہ کرنے کا عذاب بھی اسی حساب سے زیادہ ہے۔ اگرچہ گناہ ہر زمانے میں ہی برائی کے لحاظ سے بڑے ہوتے ہیں، لیکن اس ماہ میں زیادہ ہوتے ہیں۔ اس پر تمام لوگ متفق ہیں اور یہ متفق علیہ ہے۔ مفتی محمد شفیع صاحب لکھتے ہیں کہ تمام انبیاء کی شریعتیں اس بات پر متفق ہیں کہ ان 4 مہینوں میں عبادت کرنے کا جو اہتمام ہے اور جو اس کے ثواب ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اور اسی طرح عشرے ہیں، جیسے کہ رمضان کا آخری عشرہ، ذی الحج کا پہلا عشرہ، اور ماہ رمضان اور ماہ محرم کا پہلا عشرہ۔ ہمیشہ سے ان عشروں کو بہت حرمت حاصل ہے، اور امام نسائی نے اس ماہ مبارک کی فضیلت پہ روایت نقل فرمائی ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ رات کا کون سا حصہ بہتر ہے اور کون سا مہینہ افضل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کا درمیانی حصہ افضل ہے، اور مہینوں میں اللہ کا مہینہ افضل ہے، جس کو تم محرم کہتے ہو، اور ماہ رمضان اس سے مستثنیٰ ہے، یعنی وہ ایک ایکسیپشنل منتھ ہے۔ محرم الحرام میں روزوں کی بہت جو ہے نفلی روزوں کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور کیونکہ اس مہینے کو اللہ تعالیٰ سے نسبت ہے تو اس لیے اس میں مشکات شریف میں، مسلم میں یہی ہے کہ رمضان کے بعد جو سب سے بہتر روزہ ہے وہ اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں، اور یہ تمام تر احادیث میں اس کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے، اور تمام تر بخاری میں، نسائی میں، ترمذی میں اور مشکات شریف میں اس کے نفلی روزے سے یہی مراد ہے۔ ماہ محرم میں چند تاریخی اہم واقعات بھی ہوئے ہیں کہ جس میں جب اسلام کے بعد جو ہوئے ہیں اس میں غزوہ خیبر ہوا تھا، جنگ قادسیہ ہوئی تھی، اور بہت مشہور چیزیں تھیں جو کہ واقعات تھے۔ طاعون کی وبا پھیلی تھی، اور حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال بھی اسی ماہ میں ہوا تھا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات اور شہادت یکم محرم الحرام کو ہوئی، اور انہوں نے اس کے بعد اسلام کا جو سب سے بڑا سانحہ، بڑے سانحات میں سے ایک سانحہ، بڑی قربانیوں میں سے ایک قربانی، ایک بہت بڑی بات انشاءاللہ تعالیٰ، جس کے لیے میری پوری کوشش ہوگی کہ میں اسی عشرے میں کچھ ویڈیوز بناؤں جو اسپیشلی کربلا کے واقعات پہ منحصر ہو اور اس پہ مبنی ہوں، اور کیونکہ یہ ایسا واقعہ ہے کہ یہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی سے جس کا تعلق ہے، اہل بیت سے جس کا تعلق ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جس کا تعلق ہے، ایک بہت بڑی قربانی کہ جو اسلام کی خاطر، اپنے نانا کے دین کی خاطر انہوں نے اپنے گھر کی خواتین، بچے اور مرد سب نے جس طریقے سے ایک نئی زندگی دی اسلام کو، اپنی جانیں آفرین کے سپرد کی، اور شہادت کے عظیم ترین رتبے پہ فائز ہوئے، اور رہتی دنیا تک اس واقعے کو کوئی نہیں بھلا سکتا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس واقعے کو انشاءاللہ نیکسٹ ڈیز میں ضرور ہم لوگ کوشش کریں گے کہ اس کو ہمیشہ یاد رکھیں، اور اس کو یاد کرنے کے لیے ہم اس کو بیان کریں تمام تر اس کی اہمیت اور اس کی ڈیٹیل کے ساتھ۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے اس ماہ مبارک
یعنی محرم الحرام کے بارے میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک اس کتاب میں 12 مہینے ہیں، یعنی 12 مہینے شروع سے ہیں، جب سے یہ دنیا وجود میں آئی، یہ کائنات وجود میں آئی، جب سے اللہ تعالیٰ نے سال کو 12 مہینوں میں تقسیم کیا، اور جب دین اسلام ہوا تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں بیان کیا ہے، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہیں، اور جب سے آسمان اور زمین بنائے ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور سیدھا دین تو ان مہینوں میں اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرو اور مشرکوں سے ہر حال میں لڑو جیسا کہ وہ تم سے ہر وقت لڑتے ہیں، اور جان لو اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے، سورہ توبہ آیت نمبر 36۔ اس طرح قرآن کریم میں بھی یہ بات بتائی گئی ہے کہ 12 مہینے ہیں سال میں، اور جو 12 مہینے اس میں سے 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں، اور احادیث میں بتایا گیا ہے کہ ان حرمت والے مہینوں میں جو سب سے زیادہ حرمت والا مہینہ ہے، جو ٹاپ آف دا لسٹ ہے حرمت والے مہینوں میں، وہ محرم الحرام ہے۔ ایک تو اس سے سال شروع ہوتا ہے، ظاہر ہے جب بھی کوئی کسی چیز کا آغاز ہوتا ہے تو وہ ایک اہمیت کی حامل ہوتی ہے، ایک ہم لوگوں کے لیے بھی یہ ایک بہت اہمیت کی حامل ہے کہ ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے اس دن کہ ہم نے پچھلا سال کیسے گزارا، ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم نے کون سے ایسے کام تھے جو ہمیں نہیں کرنے تھے لیکن ہم نے کیے، اب کون سے ایسے کام ہم نے اچھے کیے تو ہمیں ان پہ استقامت رکھنی ہے، ان پہ قائم رہنا ہے، ان میں اضافہ کرنا ہے، اور جو کام ہمیں نہیں کرنے تھے ہمیں اپنے ضمیر کے ساتھ یہ دیکھ کر اس کو جگا کر یہ سوچنا چاہیے کہ یہ غلط کام تھے، اور ہم آخر جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں نئے سال میں داخل کر ہی دیا ہے تو کیوں نہ ہم ان گناہوں سے پاک ہو جائیں، اس حرمت والے مہینے میں، اس اللہ کے مہینے میں جب ہم داخل ہو رہے ہیں، ہم نئے سال میں داخل ہو رہے ہیں، تو ہم اپنے تمام تر گناہوں کو جو ہمیں پتہ ہیں، جو ہمارے علم میں ہیں، ان سے ہم اپنے آپ سے وعدہ کریں کہ ہم اس نئے سال میں اب وہ گناہ نہیں دہرائیں گے، ہم اللہ سے توبہ کریں، ہم خاص توبہ کریں آج کے دن، ہم خاص استغفار کریں آج کے دن، اور ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ نہیں ہے ہم میں طاقت گناہ سے دور رہنے کی جب تک آپ ہم پر کرم نہ فرمائیں، اور نہیں ہے ہم میں طاقت نیکی کرنے کی جب تک آپ کی ہم پر رحمت نہ ہو۔ تو اس لیے خاص ہے یہ دن، آج کا بہت خاص ہے یہ دن اور یہ رات، کیونکہ ہم ایک نئے سال میں 1446 میں ہم داخل ہو رہے ہیں، 1546 ہجری کے اندر ہم داخل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ دن دکھا دیا، اب جہاں تک ہماری عمر ہے ہم اور آگے کتنے سال دیکھیں گے، کتنے مہینے دیکھیں گے، کتنے دن دیکھیں گے، لیکن آج کا دن ہم دیکھ چکے ہیں۔ جو لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، یا میں جو کچھ بھی کہہ رہی ہوں قرآن و سنت کی روشنی میں، تو وہ سب کچھ اس لیے ہی ممکن ہے کیونکہ ہم اس نئے سال میں داخل ہو چکے ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی اس لیے دی ہے کہ ہم اس میں اپنے نیک اعمال کریں، اور قیامت کے دن جب نامہ اعمال ہمارے ہاتھ میں ہو تو وہ ہمارے دائیں ہاتھ میں دیا جائے، اور دائیں ہاتھ میں کب دیا جائے گا؟ کہ جب ہم نے اچھے اعمال کیے ہوں گے، اور ہم برے اعمال سے اور شیطانی کام سے اور شیطانی پھندوں سے ہم دور رہے ہوں گے۔ تو اسی طریقے سے یہ حضرت ابوبکر صدیق نے بھی بیان کیا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سال کے 12 مہینے ہیں، جن میں سے 4 حرمت والے ہیں، جن میں سے 3 مسلسل ہیں، ذی-القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور چوتھا مہینہ جو ہے وہ جمادی آخر اور شعبان کے مابین رجب کا مہینہ ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ عاشور کی جو وجہ تسمیہ ہے اس میں بہت کچھ اختلاف بھی ہے۔ اکثر علماء کا قول ہے کہ یہ کیونکہ محرم کا 10واں دن ہے،
تو اس لیے اس کو عاشور کہتے ہیں۔ بعض علماء نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 10 پیغمبروں پر اس دن نعمت اتاری تھی، اس لیے اس کا دن اس کو عاشور کہتے ہیں، اور اس دن کے روزے کی فضیلت بے شمار ہے اور سنت اور مستحب ہے، اور جو عاشور کے دن روزہ رکھے گا اس کے پچھلے سال کے تمام صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو کچھ صحابہ اکرام نے سوال کیا کہ اگر صغیرہ گناہ نہ ہوں تو اگر صغیرہ گناہ نہ ہوں تو جو کبیرہ گناہ ہیں وہ ان کی شدت میں کمی واقع ہو جائے گی، اور اگر کبیرہ گناہ بھی نہ ہوں تو درجات بلند ہو جائیں گے، یعنی ہر طریقے سے اس میں ضرور فائدہ ہی فائدہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دن بطور شکرانہ روزہ رکھا تھا، اور یہودی بھی اسی دن روزہ رکھتے تھے، تو اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان 9 اور 10 کا روزہ رکھیں گے، 2 دن روزہ رکھیں گے۔ اور یہ حدیث جو ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے، ابو داود میں موجود ہے، اور امام البیہقی میں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جاہلیت میں بھی قریشی روزہ رکھتے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھی روزہ رکھنے کا حکم فرمایا، اور بہت مستحب ہے۔ اس دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی، اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھا لیا گیا تھا، اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا لقب دیا گیا تھا، اور ان پر آگ گل و گلزار ہو گئی تھی۔ اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات حاصل ہوئی تھی، اسی دن حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا گیا تھا، اسی دن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی، اور اسی دن حضرت بہت سارے واقعات جو ہیں وہ بے شمار واقعات ہیں، اگر ان کو بتانا شروع کریں تو بہت زیادہ وقت لگے گا۔ تو اور پھر سب سے زیادہ جو تکلیف دہ بات ہے وہ 61 ہجری میں 61 ہجری میں جب کربلا کا واقعہ پیش آیا تھا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ان واقعات پر ضرور ویڈیوز کریں گے، اسی عشرے میں کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہمیں چاہیے کہ اس ماہ مبارک کے جو فیض و برکات ہیں ان سے اپنے آپ کو محروم نہ رہنے دیں، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ روزے رکھیں، اس ماہ میں صدقہ و خیرات کریں، اچھے اعمال کریں، اور قرآن کریم کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، اور اگر کہیں بھی کوئی ناراضگی ہے کوئی تو ہم اپنے دل سے ان معاف فرما دیں، اور اگر کسی کو ہم سے کوئی تکلیف ہوئی ہے تو اس سے ضرور معافی مانگ لیں، اور تمام تر جو ہیں ثواب کی سعادتیں حاصل کریں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کی جو بھی مبارک ساعتیں ہیں اور رحمتیں ہیں ان سے ہم کو مستفید ہونے کا موقع عطا فرمائیں، اور ہمارے اندر جو ہے جتنے پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا کیں، جو میں نے بھی آپ کو نام لے کے بتایا کہ کیا کیا نعمتیں عطا کیں، اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو بھی اس دن یہی نعمتیں عطا فرمائیں، اور یہ مہینہ ہم سب کے لیے بہتر سے بہتر ثابت ہو۔ تو بس اس میں یہی ہے کہ 9 اور 10 کا روزہ رکھنا خاص طور پر اس کی بہت فضیلت ہے، ضرور کوشش کیجیے گا، اور آج کے دن اپنا محاسبہ ضرور کیجیے گا کہ ایک سال گزر چکا ہے اور ایک نئے سال میں ہم داخل ہو چکے ہیں، لہٰذا خیر کی طلب کریں، خیر کا عمل کریں، اور خیر ہی خیر ہو، سب کو دعا دیں، سب کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، انسانیت کے لیے، کیونکہ ہمارا رب وہ ہے جو تمام انسانیت اور تمام کائناتوں کا رب ہے، اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انسانیت کے لیے محسن ہیں، محسن انسانیت ہیں، اور ہمارے رب جو ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ رب العالمین ہیں۔ تو ہم نہ صرف اپنے لیے دعا کرتے ہیں، اپنی مسلم امہ کے لیے دعا کرتے ہیں، بلکہ تمام عالم اسلام اور تمام انسانیت کے لیے دعا گو ہیں۔ میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں
جن جن لوگوں نے مجھ سے دعا کے لیے کہا ہے ان کو میں یقین دلاتی ہوں کہ اگر وہ زیادہ تر لوگ ان میں سے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں تو میں ان سب سے کہتی ہوں کہ آپ جن لوگوں نے مجھ سے، جن میری بیٹیوں نے، جن میری بہنوں نے، جن میرے بھائیوں نے مجھ سے دعا کے لیے کہا ہے، میں ضرور ان سب کو دعاؤں میں یاد رکھتی ہوں، اور جن میری پیاری سہیلیوں نے، دوستوں نے مجھ سے دعاؤں کے لیے کہا ہے، میں ان سب کے لیے دعا کرتی ہوں، اور جو میری یوٹیوب فیملی ہے اور اس کے علاوہ جتنے لوگ ہیں وہ سب دعاؤں میں شامل ہیں۔ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ مجھے اور میری فیملی کو دعا میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ تعالی اللہ سے یہی میری تمنا ہے کہ اس عشرے میں میں کچھ اور ویڈیوز کروں، اور جتنی اس عشرے کا حق ہے اور اس ماہ کا حق ہے وہ تو شاید میں نہیں ادا کر سکوں گی، لیکن اپنے طور پر کوشش کروں گی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، بشرط حیات ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ وبارک اجمعین۔ میں ہوں ناہید خلیل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ناہید خلیل اینڈ اسلامک لائف اسٹائل اینڈ قرآن و سنت۔